بھی مالک کے سامنے حاضر ہو کر یہی التجائیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، مالک مجھے تو نے دولت دی لیکن یہ دولت تجھ سے پھرنے کے لیے نہیں ہے، تیری بارگاہ میں جمع ہونے کے لیے ہے۔ تو نے مجھے دولت دی لیکن میں تجھ سے غافل نہیں ہوا، تو نے مجھے یاد کیا، میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں عرفات میں جاؤں، میں عرفات میں جا کر وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تیری مرضی ہے کہ میں مینا میں ایک رات گزاروں، میں مینا میں رات گزاروں گا، وہاں کی مشقتوں کو برداشت کروں گا، پھر مزدلفہ میں جمرات میں شیطان کو کنکری ماروں گا۔ تیری رضا ہے کہ میں قربانی دوں، تیری رضا کے لیے میں قربانی دوں گا۔ تیری رضا ہے کہ میں یہاں پر اپنے احرام کی حالت میں کفن اوڑھ کر گھومتا رہوں، میں گھومتا رہوں گا۔ مجھے یہ دولت اپنے پاس تو نے مجھے عطا کی، یہ تیرا احسان ہے، لیکن میرا یہ کام ہے کہ تو سب کچھ دیتا رہے لیکن میں تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتا رہوں، کیونکہ میری عزت اسی میں ہے کہ میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہوں، تیری بارگاہ میں لبیک لبیک کہہ کر حاضر ہوتا رہوں۔ اگر دولت ملی ہے، تو نے مجھے عطا کی ہے، تو وہ تیری بارگاہ میں حاضری کے شرف کے لیے عطا فرمائی ہے۔ یہ حج بیت اللہ ایک عظیم رکن ہے، رکن اسلام، یہ ایک عاشقانہ عبادت، یہ ایک عاشقوں کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلووں میں محو کر کے اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ کیا ہے دنیا کا کچھ پتہ نہیں، احرام باندھے ہوئے، دو کفن کے کپڑے اپنے جسم پر باندھ کر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھلے آسمان کے نیچے جمع گئے، لیکن ایک دوسرے کی کسی کو فکر نہیں، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں۔ سب کی یہی تمنا ہے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، ان کروڑوں میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے۔ سب کی یہی خواہش ہے کہ عرفات میں ہم کھڑے گئے، یہاں سے واپس گھر جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے، اس نے سارے رکن ادا کیے اور وہ واپس اپنے گھر کو آتا ہے، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو، ابھی اس کو پیدا کیا گیا ہو، معصوم، گناہوں سے پاک، صاف و شفاف ہو کر واپس وہ گھر لوٹتا ہے۔ تو یہ ہر حاجی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بلا لیا، اب اللہ تعالیٰ ہماری التجاؤں کو قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ عاشقانہ عبادت، حج ایک عاشقوں کی عبادت ہے۔ حج ایک اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی، اپنے آپ کو بھلانے کی، اپنی انا کو مٹھانے کی، اپنی ذات کو قربان کر کے اس کی راہ کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنے دن و رات، صبح و شام اور ہر لمحات کو گزارنے کی عبادت کا نام ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ یعنی حج مبرور اگر کسی نے کیا، حج کے دوران فحش، گندگی سے، ہر چیزوں سے بچ کر، جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہ کر وہ سارے اراکین ادا کیے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارکہ میں وہ عظیم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔